السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں راشد اوان، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویٹس وی این میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب کسان بھائی اور شوقین حضرات خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ میں آج آپ کو بھیڑ بکریوں کے ایک انتہائی مہلک بیماری PPR کے بارے میں بتاؤں گا کہ PPR کیا بیماری ہے اور اس کی کیا کون سی علامات ہیں اور اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کیے جائیں تو یہ بیماری کم سے کم حملہ آور ہوتی ہے، اور حفاظتی ٹیکہ جات کا کیا شیڈول ہے اور کون سے حفاظتی ٹیکہ جات کب کب لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ سب بتانے سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ PPR اصل میں ہے کیا چیز۔ PPR ایک وائرل ڈیزیز ہے، اور جب سے یہ کرونا کی وبا آئی ہے تو الحمدللہ ہمارے کسان بھائیوں میں بھی اور پورے جو عوام الناس ہیں ان میں وائرس کے بارے میں جو ہے نا اس کی اہمیت کے بارے میں وہ جان گئے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ وائرل ڈیزیز ہے، وائرس سے پیدا شدہ بیماری ہے، اور یہ ایک متعدی مرض ہے جو کہ ایک بیمار جانور سے صحت مند جانور میں بہت جلدی شفٹ ہو جاتی ہے، جیسے نزلہ زکام وغیرہ ہے، جیسے کرونا ہے، اور جیسے وائرل ڈیزیز جتنی بھی ہیں، جیسے متعدی امراض ہیں، ان میں ایک یہ بیماری بھی شامل ہے، اور یہ بھی اسی طرح دوسرے بیمار جانوروں سے دوسرے جانوروں میں شفٹ ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کا پورا نام پیسٹی ڈیسیپیٹائٹس ان رومیننٹس ہے، یعنی اس وائرس کا نام ہے پیرامکسوورڈے وائرس۔ تو اس بیماری میں جو شرح اموات ہیں وہ تقریباً 80 سے 90% ہیں، تو اسی لیے اس کو انتہائی مہلک امراض کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو جو اس بیماری سے جو بچ بھی جاتے ہیں تو وہ بھی انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس میں دودھ کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، اور جانور جو ہے نا وہ زیادہ تر اس بیماری میں ابارشن بھی ہو جاتا ہے ان کا، اور چھوٹے بچے بھی اس بیماری کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں، اور چھوٹے بچوں میں شرح اموات تقریباً 95% ہے۔ تو آئیے ناظرین آتے ہیں اس کی علامات کی طرف۔ علامات میں سب سے پہلے جو ہے نا بیمار جانور صحت مند جو بھیڑ بکری ہے وہ تھوڑا سست ہونا شروع ہوتی ہے، پھر وہ کھانا پینا کم شروع کرتی ہے، اور پھر اس میں بعض دفعہ وہ کھانا پینا مکمل طور پر چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ہلکا ہلکا بخار ہوتا ہے، پھر وہ بخار تیز ہو جاتا ہے جس میں تقریباً اس کا 104 سے 106 تک درجہ حرارت پہنچ جاتا ہے، اور منہ میں جو ہے نا وہ چھالے وغیرہ زخم بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہونٹوں پر چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں جو بعد میں بڑے ہوتے ہوتے وہ بڑے بڑے آبلوں میں جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور بڑے زخموں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ بڑے زخم جو ہے نا وہ تقریباً گلنا سڑنا شروع ہوتے ہیں، ہونٹ وغیرہ، اور اگر اچھے طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو اس میں مکھی کے بیٹھنے کی وجہ سے اس میں اکثر میگٹس وغیرہ بن جاتے ہیں، یعنی منہ کے جو ہونٹوں میں ہیں وہ کیڑے وغیرہ بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی علامات ہیں، ان کی اور علامات میں آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہوتا ہے اور آنکھیں سرخی مائل ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ سوجن وغیرہ بھی آ جاتی ہے، اور ناک سے زکام، نزلہ زکام وغیرہ کا ڈسچارج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قوت مدافعت جب کم ہوتی ہے تو پھر دوسرے بیکٹیریا وغیرہ بھی اس پر جانور پر حملہ آور ہوتے ہیں،
اور پھر پھیپھڑوں کا جو ہے نا وہ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، معدے کے امراض شروع ہو جاتے ہیں۔ پھیپھڑوں کی بیماریوں میں کھانسی اور نمونیا قابل ذکر ہیں، اور اسی طرح جو معدے کی اور انتڑیوں کے امراض ہیں اس میں ڈائریا ہے، اور جو ہے کھانا پینا چھوڑ دینا اور جگالی بند کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریٹ بھی ہو جاتا ہے جانور، چونکہ پیچس وغیرہ لگتے ہیں اور کھانا پینا کم کر دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، تو جانوروں میں انتہائی جو ہے نا ویکنس ہو جاتی ہے، اور اس میں جسم میں نمکیات کم ہو جاتے ہیں، الیکٹرولائٹس کی کمی ہو جاتی ہے، اور ڈائریا کی وجہ سے تو ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے، یعنی جانور انتہائی لاغر ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات بیٹھ جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں، اور پیٹ میں درد وغیرہ کی علامات بھی اس میں ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ علامات میں سانس میں دشواری ہوتی ہے، نبض وغیرہ تیز ہوتی ہے، اور جانور جو ہے نا آخر کار ان تمام اگر اچھے طریقے سے مینیج نہ کیا جائے، اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے، تو پھر جانور موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین آتے ہیں علاج کی طرف۔ یہ چونکہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، تو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر اینٹی وائرل ابھی تک اس کا ایجاد نہیں ہوا، لیکن اس بیماری سے بچاؤ کے لیے، اس بیماری کے علاج کے لیے جو ہے نا وہ علامتی علاج، جو سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، مثلاً زخموں کے لیے جو ہے وہ سافٹ ٹیشوز کو مرمت کرنے والے جو اینٹی بائیوٹکس ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سوجن، درد اور بخار کم کرنے والے انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اور ڈی ہائیڈریشن کو کور کرنے کے لیے رنگر وغیرہ، ڈیکسٹروز اور نارمل سلائن وغیرہ جو ہے نا انفیوژن وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اینٹی امیبک میٹرونیڈازول بھی جو ہے نا انجیکٹیبل دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ORS پانی میں دیا جاتا ہے تاکہ ڈی ہائیڈریشن کو کور کیا جائے اور بچا جائے۔ اس کے علاوہ اس میں ملٹی وائٹامنز انجیکٹیبل دیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ انجیکشن میں B کمپلیکس بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے تو اس کی جو شروع میں علامات ہیں اس کے مطابق آپ اس کو کسی ماہر ڈاکٹر سے ٹریٹ کروا سکتے ہیں، اور گھر میں آپ اگر اس کو تھوڑا سا مینیج کریں، خود بھی اس میں کوشش کریں، تو جانور جلدی ریکور ہو سکتا ہے۔ تو اس کی خود علاج میں جو ہے مدد کرنے کے لیے جو چند باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، جانور اگر منہ کے اندر زخم ہے اور ہونٹوں پر زخم ہے، تو ان زخموں کے لیے پوٹاشیم پر میگنیٹ پاؤڈر ہوتا ہے، وہ پانی میں محلول بنا کے تو آپ نے صبح شام اس کو اچھی طرح واش کرنا ہے، اور منہ کے اندر بوروگلیسرین وغیرہ کا استعمال کرنا ہے، یا جینشن ویلٹ لوشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو منہ کے باہر کے زخم ہیں ان پہ آپ فینٹار سپرے اینٹی سیپٹک کے لوشن کے طور پر آپ سپرے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ زنک آکسائڈ پاؤڈر ایک ہوتا ہے، وہ آپ سرسوں کے تیل میں ملا کے اور یا ویزلین میں مکس کر کے آپ صبح، دوپہر، شام، دن میں 3 ٹائم جو ہے نا لگا سکتے ہیں، جس سے جانور جلدی ریکور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ اور مینجمنٹ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جانور چونکہ اس بیماری میں یا تو کھانا پینا کم کر دیتا ہے یا بالکل چھوڑ دیتا ہے، اور منہ میں بھی زخم ہوتے ہیں، ہونٹوں پہ بھی زخم ہوتے ہیں، تو ان زخموں کی وجہ سے وہ جانور صحیح طریقے سے اپنی خوراک پوری نہیں کھا رہا ہوتا۔ دوسرا، اس میں اگر ڈائریا کے علامات ہیں تو پھر تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے، اور نمونیا ہے تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ ساری بیماریاں جب مل جاتی ہیں تو جانور انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ جاتا ہے۔
تو اس کے لیے آپ نے اس کو خوراک کا بھی اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے، جس میں آپ نے نرم غذا دینی ہے، مثلا بھوسا وغیرہ نہیں دینا، اور سخت جو تنوں والے سبز چارہ جات ہیں یا اس کو کھل وغیرہ یا ایسی سخت چیزیں نہیں دینی، یا اس کو دانے گندم دلیا وغیرہ ایسی چیزیں آپ نے بالکل بھی نہیں ڈالنی ہیں، ونڈا وغیرہ بھی حتیٰ کہ نہیں دینا ہے۔ تو اس کے متبادل کے طور پہ آپ نے اس کو، اگر ڈائریا لگا ہوا ہے تو اس میں آپ نے چاول ابال کے اس میں ہم وزن چاول ابالنے ہیں، اس میں ہم وزن دہی ملانا ہے، اور حسب ضرورت جو ہے نا تقریباً آدھی چمچ ایک بڑی بھیڑ بکری کے لیے اسب گول کا چھلکا آپ اس میں مکس کر کے اس کو دن میں 3 مرتبہ پیچسوں کی صورت میں آپ دے سکتے ہیں۔ اس سے اس کی ڈی ہائیڈریشن بھی کور ہوگی، اس کی خوراک کی کمی بھی پوری ہوگی، اور پیچس روکنے میں بھی یہ چیز معاون ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر جانوروں کو پیچس نہیں ہے تو آپ سمپلی اس کو چاول کی کھیر بنا کر دے سکتے ہیں، اور دلیا وغیرہ بنا کر دے سکتے ہیں، دودھ میں پکا کے دے سکتے ہیں، اس میں چینی وغیرہ گڑ کا استعمال بھی حسب ضرورت کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ چیزیں ساتھ دینے سے جانور تھوڑا سا سٹیبل رہتا ہے۔ تو اکثر کسان بھائی ہمارے صرف دودھ پر اکتفا کرتے ہیں، دودھ جو ہے وہ اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور وہ جو غذائی ضرورت ہے جانور کی وہ صرف دودھ سے پوری نہیں ہوتی۔ تو میں نے جو چیزیں بتائی ہیں ان کا استعمال بھی جانور کی صحت کے لیے اور اس کو ریکوری میں مدد دینے کے لیے جو ہے نا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے اس مہلک سے بچاؤ کے لیے کچھ اقدامات ضروری ہیں۔ اس مہلک بیماری سے بچاؤ کے لیے جو ہے نا صرف اور صرف ایک PPR ویکسین ہی واحد راستہ ہے کہ جو سال میں 2 مرتبہ اگر لگائی جائے تو جانور اس بیماری سے بچ سکتا ہے۔ تو ویکسین لگانا انتہائی ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں اگر پریگننٹ جانور ہیں تو ان کو بھی ویکسین لگانا انتہائی ضروری ہے، چونکہ اکثر ہمارے کسان بھائی فارمر حضرات اور شوقین حضرات میں یہ غلط کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ پریگننٹ جانوروں کو ویکسین نہیں لگائی جاتی، جبکہ پریگننٹ جانور کے لیے انتہائی ضروری ویکسین لگانا، چونکہ ان کی پراپر جو پریگننسی کی مینجمنٹ ہے وہ فارمر نہیں کرتے، اور اس مس مینجمنٹ کی وجہ سے اگر ایک آدھ اگر کیس میں کوئی ابارشن ویکسین لگانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو پھر پورا ویکسین کا جو شیڈول ہے یا اس پوری ویکسینیشن کو ہی جو ہے نا بدنام کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کے مضر اثرات ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ پراپر جو پریگننسی کی مینجمنٹ ہے اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ ایک پریگننٹ جانور کے لیے کون سی مینجمنٹ ہے کہ اس کی پریگننسی جو ہے نا وہ سیف رہے، تو اس کے لیے الگ سے ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لیے بناؤں گا۔ تو ویکسین جیسے میں بتا رہا تھا کہ ویکسین لگانا انتہائی ضروری ہے۔ پیٹ کے اندر بچہ ہے، بچے کی بھی جو ہے نا آٹومیٹکلی انڈائریکٹ اس کی بھی ویکسین ہو جاتی ہے، پھر وہ قوت مدافعت اس کی بن جاتی ہے جب وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اقدامات ہیں جو کیے جائیں تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے اور اس کے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ ویکسین میں جیسے میں بتا رہا تھا کہ ویکسین پاکستان میں 2 طرح کی اویلیبل ہے، ایک تو پاکستانی حکومت جو ہے نا صوبائی سطح پر ویکسین اپنے اپنے جو ان کے ریسرچ سینٹر ہیں ان میں تیار کر رہی ہے PPR کی ویکسین، اور یونین کونسل کی سطح تک یہ ویکسین پہنچائی جا رہی ہے۔ تو آپ اپنے یونین کونسل کی سطح سے جا کے اس ویکسین سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ سال میں 2 مرتبہ لگایا جانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کمپنیاں پاکستان میں باہر سے بھی امپورٹ کر رہی ہیں، تو وہ بھی آپ کو پرائیویٹلی کسی ویٹنری سٹور سے جو ہے نا وہ آپ کو ویکسین مل سکتی ہے، یا آپ اپنے جو ویٹنری ڈاکٹر ہیں اس کو کہہ کے آپ اپنی ویکسینیشن وغیرہ کروا سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ PPR کی جو انتہائی مہلک بیماری ہے، اس سے بچاؤ کے لیے کچھ اقدامات ضروری ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اپنے باڑے میں یا شیڈ میں جو ہے جراثیم کش سپرے کا استعمال جو ہے نا ہفتہ میں 1 مرتبہ یا کم از کم مہینہ میں 1 مرتبہ جو ہے نا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو کھانے پینے کے برتن ہیں ان کو بھی جراثیم کش محلول سے صاف کرنا ہفتے میں 1 مرتبہ یا مہینے میں 1 مرتبہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر اپنے باڑوں کو جو ہے نا وہ نمی سے بچائیں اور خشک رکھیں، جو بچھالی وغیرہ اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی خشک رکھیں، تو اس بیماری کے جراثیم کے پھیلاؤ سے جو ہے نا وہ پھیلاؤ سے کنٹرول کرنا ممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چونا اور راکھ ہم وزن لے کر اور اس میں کوئی انسیکٹیسائڈ پاؤڈر تھوڑا سا مکس کر کے تو جگہ پہ چھڑکاؤ، جہاں پر جانور وغیرہ باندھتے ہیں تو وہاں پہ چھڑکاؤ بھی ان جراثیم کے خاتمے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر جانور آپ باہر چراگاہ سے باہر لے کر جاتے ہیں تو کوشش وہاں پر، چونکہ بہت سارے جانور ہوتے ہیں اور ان میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں بیمار کون ہے اور صحت مند کون ہے، تو اپنے بھیڑ بکریوں کو دوسری بھیڑ بکریوں میں مکسنگ سے بچائیں اور ان سے دور رکھیں اور اپنی مخصوص چراگاہ پر صرف ان کو چارہ وغیرہ کھلائیں، تو اس بیماری سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جانور بھی کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے گھر میں الگ سے ایک شیڈ بنانا ہے اور اس کا جو علاج معالجہ الگ سے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کو ہینڈل کر رہا ہے، ہینڈلر ہے جو اس کو خوراک وغیرہ دے رہا ہے یا اس کے ساتھ انوالو ہے، تو وہ شخص یا تو ایک الگ سے ہونا چاہیے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے پھر یہ ہے کہ بایو سیکورٹی کے جو اصول ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے نا وہ پھر دوسرے صحت مند جانوروں کی طرف وہ جا سکتا ہے۔ تو بایو سیکورٹی کیا ہے، اس کے لیے بھی ایک الگ سے ویڈیو ہونی چاہیے، تو وہ انشاءاللہ میں ضرور بناؤں گا۔ تو بایو سیکورٹی اس کا مختصر سا یہ تعارف ہے کہ جیسے کرونا کا پروٹوکول ہیں، اسی طرح یہ وائرس کے بایو سیکورٹی کے پروٹوکول ہیں کہ باہر سے اگر آپ نے جانور لے کے آئے ہیں تو اس کو کم از کم مویشی منڈیاں سے اگر کوئی آپ نے بھیڑ بکری خریدی ہے، ایک بچہ خریدا ہے، تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ صحت مند ہے مکمل، اس کو اچھی طرح اس کی جو ہے نا جانچ پڑتال کریں۔ اگر پھر بھی کسی طریقے سے اس کے اندر کوئی وائرس موجود ہے، کوئی بیکٹیریا، کوئی بیماری موجود ہے، تو 15 دن کے لیے آپ اس کو اپنے فلاک میں یا اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں مت لے کے آئیں، ڈائریکٹ اس کو 15 دن کے لیے الگ رکھیں اور پھر جب دیکھیں کہ وہ صحت مند ہے تو پھر اپنی بھیڑ بکریوں میں شامل کریں۔ اس کے علاوہ ایک بیمار جانور کو ٹریٹ کرنے والا یا اس کو ہینڈل کرنے والا جو آپ کا ملازم ہے یا آپ خود ہیں، تو آپ دوسرے صحت مند جانوروں کی طرف جاتے ہوئے اپنے کپڑے وغیرہ، اپنے جوتے چینج کر لیں، ہاتھ منہ صابن سے اچھی طرح دھو لیں، منہ پر ماسک کا استعمال کریں تو اور بھی بہتر ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کے جانور اس بیماری سے مر جاتے ہیں تو ان کو بھی پراپر ٹھکانے لگانا بھی آپ کا فریضہ بنتا ہے، اور چونکہ یہ بیماری پھیلانے کے لیے، پھیلاؤ کے لیے جو ہے نا مردہ جانور اس بیماری کے جو ہے نا وہ بھی اس کا کیریئر ہیں، تو آپ اس کو ایک ایکسپائر جانور کو پراپر گڑھا کھود کے اس میں دبا دیں، تو یہ بھی اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو امید ہے ناظرین آپ PPR کی اس مہلک بیماری کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہوں گے، تو امید کرتا ہوں آپ مطمئن ہوئے ہوں گے میری اس گفتگو سے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔
اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.